حامدا ومصليا أما بعد السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. رواه مسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا یعنی قرآن کریم کو، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کریں گے، اور جو اس سے گریز کرے گا، احتراز کرے گا، اللہ اسے پست و ذلیل کریں گے۔ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، حق سبحانہ و تقدس ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے یہ مضمون بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور جو اس کے اعمال اس پر عمل نہ کرے، اس کے الفاظ کو لے کر نہ چلے، ایسے ظالموں کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ عزیز بہنوں، پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایسا کون سا مسئلہ ہے، ایسی کون سی بیماری ہے، ایسی کون سی مصیبت ہے، خواہ وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، جس کا حل قرآن میں نہ ہے، جس کا حل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے مگر قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم زمانے کے گردش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عورتیں تو خیر شب برات آتے ہی کچھ فکر مند ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ گھر کے مردوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں کہ پورا سال ختم ہو جاتا ہے مگر ایک قرآن ختم نہیں ہو جاتا۔ ایسے مردوں کے لیے، ایسے عورتوں کے لیے چاہیے کہ ابھی سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، ہم دنیا والے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، جو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعلم ما فی الصدور، وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، ہمارے باطن کو جانتا ہے۔ وہ اگر آسمان میں اڑنے والے پرندے کے حال کو جانتا ہے تو سمندر میں تیرنے والے مچھلی کے بھی حال کو بھی جانتا ہے۔ یحیطون بشیء من علمہ، ہر ایک چیز کا علم اس کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہمارے حال کو جانتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں، ہم اپنے اوقات کو کس چیز میں خرچ کر رہے ہیں، کہاں گنوا رہے ہیں۔ وہ ہم پر ہر وقت نگرانی کر رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کے علم، دین کے علم حاصل کرنے سے مانے نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے دنیا کے علم کو حاصل کرنے کے باوجود اپنے اوقات کو قرآن کے لیے، دین کے لیے فارغ کیا ہے، اور لوگ ان کی تفسیریں سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، ان کی مجلس میں دعاؤں کے لیے شریک ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے اوپر قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، قرآن سے انہیں ایسا شغف، ایسا لگاؤ ہو گیا تھا، قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ان کے لیے قرآن ہی سب کچھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے اوپر